السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد سرور میر آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں آپ کے اپنے پروگرام میں جس کا نام ہے خوف، کیا سچ کیا جھوٹ۔ اس پروگرام میں ہم آپ لوگوں کے سوالات شامل کرتے ہیں اور ان کے جواب دیتے ہیں ہمارے عالم دین شیخ ارشد بشیر مدنی صاحب۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب کا بریف انٹروڈکشن دینا چاہوں گا۔ انہوں نے مدینہ یونیورسٹی سے عالم و فاضل کی ڈگری حاصل کی ہے، انہوں نے MBA مکمل کیا ہے اور اس وقت PhD کر رہے ہیں سوئٹزرلینڈ یونیورسٹی سے، اور یہ فاؤنڈر ہیں اور ڈائریکٹر ہیں آسک اسلام پیڈیا کے۔ تو شیخ صاحب، ہم اس گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ ہمارا ٹاپک جو چل رہا ہے پچھلے کئی ایپیسوڈ سے وہ خواب سے ریلیٹڈ ہے۔ ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ جب برا خواب دیکھتا ہے کوئی انسان تو 6 کام کرنا چاہیے، تو وہ 6 کام کیا ہیں؟ اگر انسان یہ دیکھے کہ گھبرا کر اٹھ رہا ہے، پریشان ہے، پسینہ پسینہ ہو چکا ہے، اس کو ایسا لگ رہا ہے، تو بظاہر بعض اوقات برے خواب ہوتے ہیں، تعبیر بتانے پر وہ اچھے ہو سکتے ہیں، مختلف طور پہ تو اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ جب تک اس کو صحیح تعبیر نہیں ملے گی تب تک تو کامن سینس سے بتلا رہا ہے کہ وہ بندہ پریشان۔ تو کیا کرے گا آدمی؟ اچانک گھبرا کر اٹھا تو کیا کرے گا؟ تو اس میں ہم کو جو احادیث شریفہ میں جو باتیں الگ الگ جگہ پر آئی ہے، علماء کرام نے اس کو جمع کر کے کہا کہ 6 کام میں سے ایک کام یا پورے 6 کام اگر کر سکتا ہے تو ضرور کرے۔ جیسے ہی وہ گھبرا کر اٹھے گا اس میں تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ برے خواب کس کی طرف سے ہوتے ہیں؟ شیطان کی طرف سے، تاکہ کنٹینیو نہ ہو۔ آپ نے جیسے ہی پناہ مانگ لی، اب شیطان کا آپ کے اوپر سے حملہ اور قبضہ ختم۔ سورہ مجادلہ نمبر 58 کے آیت نمبر 10 میں انما النجوى من الشیطان، کہ برے خواب جو ہوتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا، شیطان کیا چاہتا ہے؟ انسان کو غم میں ڈالنا چاہتا ہے۔ اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے اگر ابن آدم غم میں ہو، کیونکہ وہ اپنا بدلہ لینا چاہتا ہے آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کروایا گیا۔ اس حسد کی آگ میں، تکبر اور استکبار میں وہ بندے کو غم میں ڈالتا ہے۔ تو ہمارے لیے ایک فارمولا بتا دیا کہ آپ غم میں مت آؤ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، غم میں کیوں آتے ہیں؟ تو اس غم میں آ کر اس کو اور خوش کیوں کر رہے ہیں؟ پہلا کام۔ دوسرا کام یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ لیفٹ سائڈ پر 3 مرتبہ آہستہ سے نفس آیا ہے، مطلب یہ تھوکنا نہیں ہے، ایسی تھوک کے خود چھیٹے، ایسا اگر نکل جائے کافی۔ آپ زور سے تھوک رہے ہو سکتا ہے لیفٹ پہ کوئی سو رہا ہوگا بیچارہ، تو مطلب ہم کو کانٹیکس میں صحیح سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ کہیں ہماری وجہ سے کوئی شریعت کا مذاق نہ اڑا دے۔ تیسرا یہ ہے کہ وضو کا ذکر آیا ہے۔ وضو ویسے بھی اگر آپ اٹھتے ہیں اور وضو کرتے ہیں، وضو پر سونا ایک سنت بھی ہے، مشروع بھی ہے، تو یقیناً پھر وہ کنٹینیو نہیں ہونے کے ایک چانس ہے۔ کروٹ بدلنے سے بھی کنٹینیو وہی چیز کنٹینیو نہیں ہونے کا چانس ہوتا ہے۔ اسی طرح سے 2 رکعت نماز بھی پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ تم صبر اور صلاح کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو۔ بہت زیادہ خوف ہے تو 2 رکعت پڑھ لیا کرو۔ 6واں کام یہ ہے کہ آپ حسد کرنے والے کو نہ بتاؤ، بتانا بھی اگر ہے تو علم والے کو بتاؤ، ناصح کو بتاؤ، یہ ہمیں تعلیمات ملتی۔ جی سبحان اللہ۔ اس پروگرام میں آپ نے خواب سے ریلیٹڈ کافی سوالوں کے جوابات دیے ہیں، تو خواب جو آپ نے کہا ہے کہ 3 قسموں کے ہوتے ہیں، اچھے خواب، برے خواب، اور تیسرا جو آپ نے کہا ہے وہ کچرے قسم کے خواب، تو اس خواب پر میرے خیال سے کیونکہ کافی لوگ ایسے ہیں جنہیں خوابوں کی تعبیر نہیں پتہ، تو وہ اسے ڈفرینشیٹ کیسے کریں ان خوابوں کو؟ اچھا خواب تھوڑا کامن سینس یوز کریں گے، خوشی سے ایک آدمی اٹھ رہا ہے تو وہ اچھا خواب ہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں ڈیپ میں جانے کا تو وہ برا بھی ہو سکتا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن کامن سینس تو یہ ہے کہ فی الوقت تو اچھا ہے جب تک کہ اس کو کوئی چیز ظاہر نہ ہو جائے، جب تک کہ اطمینان نہ ہو۔ اگر کوئی چیز تعبیر دے گا بھی تو ایک اندازہ ہی ہے، کوئی شریعت تو نہیں ہے۔ خواب کو ہم شریعت کا مقام تو نہیں دے سکتے۔ سیکنڈ یہ ہے کہ وہ گھبرا کے اٹھ رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، اندر خوف طاری ہو چکا ہے تو برا خواب ہی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ جو اکثر شادی کے قریب جو نوجوان ہوتے ہیں یا شادی شدہ لائف میں جو جنسی تعلقات، اس ٹائپ کے کام، خواب کو اکثر علماء کرام نے کہا اس کی کوئی تعبیر نہیں، یا وہ خواب جو آپ آلریڈی کر رہے ہیں اور وہی دہرایا جا رہا ہے، جو آپ کرتے کرتے سو گئے تھے پھر خواب میں وہی کام کنٹینیو ہو رہا ہے، آپ ایگزام لکھ رہے ہیں، تو جنرلی ایسے خوابوں کی بھی تعبیر نہیں ہوتی جنرلی، لیکن بعض اوقات اس میں بھی تعبیر نکل کے آ سکتی ہے۔
تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ خواب جو ہے نبوت کے 40 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، اور مبشرات یا تو خوشخبری بن کے آتا ہے یا تو آپ کے لیے نصیحت کا پیغام لے کر آتا ہے۔ ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار، اس کے نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تم کو سونے کی، جو اللہ تعالیٰ ہماری آنکھ بن کر کے ہم کو سلا رہے ہیں، یہ بھی ایک نشانی ہے۔ اگر مان لیجئے کہ ہم کو نیند آنے کا سسٹم اگر نہ ہوتا تو پریشان ہوتا انسان، دنیا میں جینا مشکل ہوتا۔ اور سائنسدان کہتے ہیں سب سے ڈیپ نیند اس کی ہوتی ہے جو خوابوں کے ساتھ سوتا ہے۔ تو بعض اوقات خواب کا آنا راحت والی علامت بھی ہے۔ خواب کا آنا مطلب ایک آدمی اتنا گہرا سویا ہے کہ اس کو خواب دیکھنے کا بھی موقع مل رہا ہے۔ تو بعض اوقات خواب اس کے لیے رحمت بھی بن کے آتے ہیں، لیکن بعض خواب اس کے لیے عذاب یا رہنمائی یا آنے والی مصیبت سے بچانے کے لیے راستہ ہوتا ہے۔ تو خواب کو معمولی سمجھ کر نہ ٹال دے، جلد سے جلد۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، صحیح بخاری کتاب الرؤیا والاحلام میں ہے، فجر کے بعد بیٹھتے تھے اور توجہ کے ساتھ سنجیدگی سے خواب غور سے سنتے تھے اور تعبیر بتایا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی رات میں دیکھا ہے، فجر کے قریب اگر دیکھا ہے، اکثر یہ خواب زیادہ آتھینٹک ہوتے ہیں، اکثر پورے ہوتے ہیں، تو کہیں بھول نہ جائے کیفیت بتانے میں، صفت بتانے میں، اس کا اسپیسیفکیشن بتانے میں۔ تو فجر کے بعد ہی ایسا کوئی سسٹم رہے تو اچھا ہے، مسجدوں میں علماء کے پاس جا کر بتا لیا جائے، جلد سے جلد بتا لے، کیونکہ جیسا سا وقت گزرتا ہے تو دھندلا پن ہونے کی وجہ سے آدمی غلط کا شکار، کیونکہ جو خواب دیکھا نہیں ہے وہ بتانا بہت بڑا جھوٹ ہے، بہت بڑا گناہ بھی ہے۔ تو جو ہے کوشش کرے کہ سنبھل کے بتائے، بتانے والا جھوٹا نہ بتائے، بولنے والا آدمی یہ دعویٰ کر دے بھئی یہی ہے، مت نہیں، یہ اندازہ ہے، تاکہ اکثر لوگ کیا ہے خواب کی تعبیر سنتے ہی بھروسہ کرنے لگتے ہیں۔ تو ہم کو واضح کر دینا چاہیے بھئی میں کوئی نبی نہیں ہوں، میں ایک عام انسان ہوں، لیکن میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ رول جو بتائے، جیسے خالد العنبری موسوعات الرؤیا والاحلام مکتبہ شاملہ میں ہے، اسی طرح انگلش میں ڈاکٹر بلال فلپ کی بھی کتاب بہت اچھی ہے۔ تو یہ کتاب اس میں صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور تابعین نے خواب کے تعبیر دی، اس کو انہوں نے جمع کر دیا۔ تو ایسے آپ کو ایک جگہ پر کتاب مل جائے گی انگلش میں، تو یہ بھی بڑی اچھی کتاب ہے، پڑھنے کے لیے فائدہ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ شیخ صاحب، کیا یہ کتابیں آن لائن اویلیبل ہیں؟ آن لائن فری ڈاؤن لوڈیبل ہے، آپ آرام سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، عربی میں ہے، اردو میں ہے، انگلش میں ہے۔ اگر آپ ہمارے ناظرین کے لیے کچھ کتابوں کا نام پھر سے دہرائیں تاکہ انہیں اس سے فائدہ مل سکے۔ شیخ خالد العنبری کی کتاب مجھے اچھی لگی، چھوٹی کتاب ہے حجم میں، موسوعۃ التفسیر الرؤیا والاحلام، الف سے لے کر یا تک۔ اگر آپ انڈا دیکھیں تو کیا مطلب ہے، مچھلی دیکھیں تو کیا مطلب ہے، اس سے ہم کو اندازہ ملتا ہے۔ آزاد دیکھیں تو کیا مطلب ہے، گائے دیکھیں تو کیا مطلب ہے۔ اور اکثر ڈاکٹر بلال فلپ حفظہ اللہ نے انگلش میں جمع کیا، انگلش میں بہت کم ہے ایسی کتابیں، تو انہوں نے کام یہ کیا کہ جو آلریڈی صحیح بخاری صحیح مسلم کتب سنہ میں جو آتھینٹک روایتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعبیرات ہو، صحابہ کے، تابعین کے، اس کو جمع کرنے میں انہیں اتفاق کیا، کیونکہ جتنا بات کا زمانہ آتا رہے گا گارنٹی نہیں ہے کہ وہی تعبیر ہو، وہی انداز ہو، جتنا ہم کو پہلے کی تعبیر ملے گی اتنا اچھا رہے گا۔ تو یہ کتاب کی خوبی میں نے دیکھی کہ انہوں نے قدیم زمانے کے سندوں کے ساتھ خوابوں کے جو تعبیرات بکھرے ہوئے کتابوں میں جانا، اس کو ایک جگہ پر انہیں جمع کیا۔ انگلش میں تو ایک کتاب ہے، عربی میں خالد العنبری کی کتاب ہے، اردو میں پڑھنا چاہ رہے ہیں تو شیخ عبد الغنی النابلسی کی کتاب ہے تعبیر رؤیا احلام، خوابوں کی تعبیر پر، تو اردو کی بھی میں نے بتا دی، عربی کی بھی میں نے بتا دی، اور غالباً خالد العنبری کے کتاب کے ترجمے مختلف زبانوں میں ہو چکے ہیں، تو islamhouse.com پر کئی زبانوں پر کتاب ڈاؤن لوڈ ہو سکتی ہے۔ اگر آرٹیکل شیپ میں پڑھنا چاہ رہے تو www.askislampedia.com پر بھی کچھ انفارمیشن آپ کو ضرور ملے گی انشاءاللہ۔ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کو زندگی دی اس نے پوری انسانیت کو زندگی دی۔ وہ اسلام جو کسی معصوم کے قتل کی اجازت نہیں دیتا، کیا وہ دہشت گردی کی دعوت دے سکتا ہے؟ وہ نبی جس نے کبھی اپنی ذات کے لیے ظالموں سے بدلہ نہیں لیا، کیا وہ اپنے امتیوں کو انسانیت کی تباہی کا پیغام دے سکتا ہے؟ آتنکواد کا ویرودھ، شیخ عبد الحسیب مدنی کے ساتھ ہر منگل رات 9:30 بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔
کیا آپ جاننا چاہتے ہیں آپ کے رب کے اچھے اچھے نام؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں اپنے رب کی اعلیٰ اعلیٰ صفات؟ اللہ سبحانہ و تعالی کے اسماء حسنی جانیے شیخ نور الحسن مدنی کے ساتھ اللہ تعالی کے مبارک و پاک ناموں اور صفات کی خصوصیات ہر جمعہ رات 9 بجے صرف iPlus TV پر بہتر زندگی کے لیے۔ انسان کی زندگی میں تباہی مچانے والے، انسان کو دہکتی ہوئی آگ میں داخل کر دینے والے، انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دینے والے، انسان کے دل کو زنگ آلود کر دینے والے وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا ہے، وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا، جانیے شیخ سہیل رحمانی سے ہر جمعرات دوپہر 2:30 بجے اور رات 8:30 بجے صرف iPlus TV پر بہتر زندگی کے لیے۔ ہر نشانی ظاہر ہوگی۔ پوری دنیا کے اندر حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں، تو یہ ہمیں کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ دراصل حالات کی یہ تبدیلی اشارہ ہے قیامت قریب ہے۔ ہر علامت سامنے آئے گی۔ قیامت کی نشانیوں سے مراد وہ بھیانک واقعات ہیں جو آخری زمانوں میں رونما ہوں گے۔ قیامت سے پہلے جانیے شیخ مصطفیٰ اجمل مدنی سے ہر منگل رات 8 بجے صرف iPlus TV پر بہتر زندگی کے لیے۔ برائیاں اتنی بڑھتی جا رہی ہیں، یا رب انہیں کون سمجھائے؟ ہمارے لیے بھی کچھ خاص ہو ایسا جو فرصت کے لمحات کو کامیابی کا ذریعہ بنا دے۔ بچے قوم کا مستقبل ہیں، کیسے کریں ان کی تربیت؟ عمر کے اس بھٹکتے پڑاؤ میں کون کرائے گا ان کو دین سے روبرو؟ ان سب ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آ گیا iPlus TV اسلامک فیملی ٹی وی چینل، 24 گھنٹے دین کی بات۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ شیخ صاحب، ہمارے اس پروگرام میں ہم سوالوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ ہمارے ناظرین سوالات بھیجتے ہیں اسی میڈیم سے جو انٹرنیٹ کا میڈیم ہے، واٹس ایپ کے تھرو وائس میسیجز بھیجتے ہیں، ای میلز بھیجتے ہیں، اپنے سوالات بھیجتے ہیں، اور ہم نے پچھلے کئی ایپیسوڈس میں بھی وہ سارے سوالات رکھے آپ کے سامنے اور آپ نے الحمدللہ ان سب کا جواب دیا۔ ہمارے پاس ایک سوال آیا ہے، میں اجازت چاہوں گا پلے کرنے کی۔ السلام علیکم شیخ صاحب، میں مشاہد بول رہا ہوں اورنگ آباد یو پی سے۔ میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ مجھے خواب آتے ہیں اور جو میرا گھر ہے وہ اکثر تعمیر ہوتے ہوئے میں خواب میں دیکھتا ہوں اور وہ کبھی مکمل نہیں ہوتا، اور کئی سال سے مسلسل یہ خواب آ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی وجہ سے وہ مکان رک جاتا ہے، یا تو کوئی مزدور گر کے مر جاتا ہے، یا تو پولیس آ جاتی ہے، یا تو کسی پڑوسی کی مخالفت کی وجہ سے رک جاتا ہے، یا ہم بھائیوں میں آپس میں اختلافات ہونے کی وجہ سے وہ مکان کی تعمیر رک جاتی ہے، اور مسلسل کئی سالوں سے میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں۔ میں آپ سے اس کی تعبیر جاننا چاہتا ہوں۔ یہ بھائی کئی سالوں سے یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ گھر بن رہا ہے لیکن کسی نہ کسی وجہ سے وہ کام رک رہا ہے، کبھی پولیس آتی ہے، کبھی کوئی مزدور گر کے مر جاتا ہے، یا کبھی بھائیوں میں جھگڑا ہوتا ہے، تو اس کی تعبیر کیا ہو؟ یہ بھائی سے جنرلی ایسے سوالات آتے ہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کیا حقیقت میں بھی آپ کا گھر ایسے ہی رکا ہوا ہے یا صرف خواب میں بتایا جا رہا ہے؟ اگر وہ کہیں گے ہم کو کہ نہیں حقیقت میں بھی رکا ہوا اور خواب میں بھی بتایا جا رہا ہے، لیکن ہماری توجہ بنانے کی تو نہیں ہے، لیکن خواب میں آ رہا ہے کہ بنانے کا ارادہ بھی ہو رہا ہے اور وہ رک بھی رہا ہے، جبکہ اکثر حقیقت میں کہ ہماری توجہ نہیں جا رہی کہ بنائے، لیکن خواب میں کیسا بتایا جا رہا ہے کہ ہماری توجہ بھی ہو رہی ہے، خواہش بھی ہو رہی ہے اور بننے میں رکاوٹ بھی ہو رہی ہے۔ تو اس کا ایک سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ واللہ عالم اس ایریے کے کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ یہ صاحب گھر بنائے، تو جادو کے قسم کیا ہوتی ہے اس میں آدمی کے مائنڈ کو چلنے نہیں دیا تھا، ان کو چاہتا ہے کہ آدمی کا ذہن ادھر نہ جائے، تو حقیقت میں وہ ذہن ادھر نہیں جا رہا ہے، جبکہ خواب میں بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا نقصان ہو رہا ہے، تم اس طرف ذہن لے کر جاؤ، یہ جادوگروں کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ تو خواب کیا ہے؟ رہنمائی کرتے ہیں
خواب بندے کو تکلیف سے باہر نکالتے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم کھا کے بندے کا ذہن کھولنا چاہتے ہیں. مبشرات ہے, خوشخبری دینے والے ہوتے. تو اس خواب کی روشنی میں ان کو چاہیے کہ وہ کسی بھی قریبی معالج کے پاس جائے یا گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھے آپ, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یستطیعها البطالہ, کہ پورے جادوگر مل کے بھی سورہ بقرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ ایک پاسبلٹی ہے کہ اس اطراف کے ایریے کے لوگ حسد کی بنیاد پر یا کوئی قریبی لوگ آدمی کا ذہن باندھ دیتے ہیں تاکہ اس سے زیادہ وہ نہ سوچے. تو ایسے اوپر سورہ بقرہ پڑھنے سے اس نیت بنا کر, انما الاعمال بالنیات. ایک آدمی کہتا میں تو رات دن قرآن پڑھ رہا ہوں, مجھے الگ سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ رات دن تلاوت کی نیت سے پڑھ رہے, علاج کی نیت سے نہیں. انما الاعمال بالنیات. اس لیے ہم سے کئی لوگ پوچھتے ہیں بھائی مجھ پر جن جادو کے حملے ہوتے ہیں, آپ قرآن پڑھنے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں تو روزانہ قرآن پڑھتا ہوں. روزانہ آپ قرآن تلاوت کی نیت سے پڑھتے, علاج کی نیت سے نہیں, شفا کی نیت سے نہیں. انما الاعمال بالنیات. 2 رکعت آدمی فجر کی پڑھتا ہے فرض کی نیت سے تو معنی بدل جاتا ہے, سنت کی نیت سے پھر 2 رکعت پڑھتا ہے تو معنی بدل جاتا ہے. انما الاعمال بالنیات, عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. تو آپ سورہ بقرہ کو اس نیت سے پڑھے کہ خواب مجھے بار بار کیوں آ رہے ہیں. تو یہ بار بار خواب آنا ہائر پاسبلٹی ہے کہ کچھ جادو کے چانسز ہو یا نظر بد ہو, جن ہو, تبھی جا کے وہ خواب بار بار آتا ہے. تو بار بار آ رہا ہے تو اس پہ توجہ دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ رہنمائی کرنا چاہ رہا, ہم رہنمائی نہیں لینا چاہ رہے. تو آپ سیلف کیا کیا کر لے سکتے ہیں؟ کھل کے سورے, آیت الکرسی. ویسے لوگ گھر کے بندش کے نام پر جادو کراتے ہیں, آ کر جو ہے اطراف میں کیلے مارتے ہیں, دھواں چھوڑتے ہیں, یہ سب ناجائز طریقے. جائز شکل کیا ہے بندش کے؟ آیت الکرسی پڑھنا ہے, کھل کے سورے پڑھنا ہے, گھروں میں نفلی نمازیں پڑھنا ہے, مسجد میں فرض نمازیں پڑھنا ہے, سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا ہے, گھر میں داخل ہوتے وقت پر بسم اللہ کہنا ہے, نکلتے وقت پر بسم اللہ کا لاک لگانا ہے, اس سے پورا گھر محفوظ ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات کیا ہے, وہم ہوتا ہے, جادو نہیں ہوتا, وہم ہوتا ہے. آدمی کا خود جو ہے ذہن کام نہیں کرتا, کوئی کچھ نہیں کرتا ہے, وہ آدمی کے ڈیسیشن غلط ہوتے. ایک اچھی خاصی پراپرٹی وہ آدمی نہیں بنا پا رہا, تو خواب میں اس کو رہنمائی کی جا رہی ہے کہ بھائی بنا لو, یہ جو رکاوٹیں ہیں ختم ہو جائے, کرنے کی کوشش کرو. اب وہ ختم کیسے ہوں گے؟ آدمی کے اندر وہم بیٹھا ہوا ہے, آدمی سست ہو چکا ہے, سوچ نہیں رہا. تو وہم توڑنے کی بھی ایک دعا ہے, اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک. یہ دعا پڑھنے سے سارا وہم ٹوٹ جاتا ہے اور آدمی کی ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے. تو ایک وہم ہو سکتا ہے, جادو کی وجہ سے ہو سکتا ہے, اور حقیقت میں اس نے گھر بنا لیا ہے اور پھر بھی ایک خواب جو ہے نا آ رہا ہے کہ گھر بن گیا ہے, پھر رکاوٹ ہو رہی ہے, تو پھر کچرا خواب ہے, حقیقت میں تو نہیں ہے نا. حقیقت میں بن چکا ہے پھر بھی خواب. جیسے کئی لوگ کہتے ہیں میرے بچے بڑے بھی ہو چکے ہیں, شادی شدہ ہو چکے ہیں, پھر بھی میں دیکھتی ہوں کہ وہ بچے ابھی بچپن میں ہی ہیں اور مر رہے ہیں. تو ہم کہیں گے کچرا خواب ہے, شیطان چپ آپ کو پریشان کر رہا ہے. آپ تعوذ پڑھیے کثرت سے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے. اگر ریگولر دیکھ رہے ہیں تب تو وہ جادو ہے, جادوگر چاہ رہے ہیں کہ آپ کو تکلیف دے, ایسا کر. تو آپ علاج کرائیے, یا تو علاج کرائیے یا تو سیلف رقیہ کریے. یہاں پر بھی بھائی سے یہ کہوں گا کہ آپ 2 میں سے ایک کام کریے, کہ آپ علاج کرائیے اگر بہت زیادہ مشکلات ہو رہی, یا پھر آپ سیلف رقیہ کریے جو میں نے آپ کو بتایا. جی الحمدللہ. جب آپ نے کہا کہ یہ بسم اللہ کا جو یہ لاک آپ کہہ رہے ہیں, اور خود کی حفاظت کے لیے اگر انسان تلاوت کرتا رہے, درود پڑھتا رہے, اس کے کتنے فوائد ہوتے ہیں سیلف رقیہ کے لیے؟ ایک مرتبہ ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی اگر میں رات میں اٹھوں, تہجد میں اٹھوں, اور میں اپنا ٹائم کا ایک حصہ جو ہے نا میں درود پڑھنے میں لگا دوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جتنا تم ٹائم دو گے اتنا غم تمہارے زندگی سے نکل جائے گا. اے اللہ کے نبی اگر میں آدھا ٹائم دے دوں تو کہا کہ تمہاری زندگی سے پھر اتنا ہی غم نکل جائے گا. اے اللہ کے نبی اگر میں پورا ٹائم خالی درود پڑھنے میں ہی لگا دوں تو کہا تمہاری زندگی سے پورا غم ہی نکل جائے گا. تو درود کی یہ فضیلت ہے, تو پھر تہجد کی کتنی فضیلت ہوگی, اس میں تو اللہ کا کلام ہی کلام ہوتا ہے. تو اس لیے درود کی, تہجد کی, رات کے وقت پر کافی فضیلت آئی. سبحان اللہ. تو ہم اپنے اگلے سوال کی طرف آتے ہیں. السلام علیکم شیخ, میں سہسوان سے یو پی سے بول رہا ہوں. شیخ میرا سوال ہے کہ اکثر میں خواب میں پانی دیکھتا ہوں, تو اکثر پانی کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر کیا ہے, پلیز وضاحت کریں. السلام علیکم. سبحان اللہ. تو بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ یہ خواب میں پانی دیکھتے ہیں, کبھی سمندر کبھی ندی, تو اس میں الگ الگ تعبیر ہے کیا, یا پھر پانی کا ایک ہی جواب ہے؟ اکثر جو کامن جو ورڈز ہوتے ہیں, سمندر ہے, چاند ہے, سورج ہے, اس کی ایک تعبیر نہیں ہوتی. اکارڈنگلی حالات کے حساب سے تعبیریں بدل جاتی ہے.
अशखास के हिसाब से, ज़माने के हिसाब से, टाइम के हिसाब से उनका इलाज अगर चल रहा तो उनका अलग होता है, नहीं इलाज करने वालों का। तो बहरहाल लेकिन कॉमन ये है कि पानी और समंदर से जो ताबीर की जाती है कसरत इल्म, माशाअल्लाह। तो ये कॉमन बताए, लेकिन स्पेसिफिकली बदल सकता है। तो इसलिए हम उनसे ज़ाती ज़िंदगी अगर हमारे सामने होते हैं या हमसे उनको इंट्रैक्शन का मौका मिलता है तो हमको कुछ सवालात का मौका मिलता है। जब इंट्रैक्शन का मौका नहीं होता है तो हम जनरल बात ही बताएंगे। इंट्रैक्शन के मौके में हो सकता है चीज़ बदल जाए बाद औक़ात। जैसा कि मैंने कहा ना, इससे पहले उलमा कराम कहते हैं अगर बुरे आदमी ने अदा देखी तो उसका मतलब वो चोरी के केस में पकड़ा जाएगा, अगर अच्छे आदमी ने अदा देखी तो उसका मतलब है कि वो हज को जाएगा। कितना फ़र्क हो गया देखिए। ज़मीन आसमान। तो बिल्कुल इसी तरीके से कुछ लोग जिनका इलाज चलते रहता है, अगर वो पानी देखते हैं, पोजेस है और ऐसा लगता है जैसे पानी में डूब रहे हैं, समंदर में डूब रहे हैं, या है कि अचानक देखते हैं कि कश्ती आई उनको बचा कर लेके चली, इसका मतलब निकला कि वो जिनों के आलम में जो भंवर में फंसे हुए उसमें से बच के निकलेंगे इंशाअल्लाह। जैसा कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तूफान में बचकर निकल गई। तो पानी है इधर भी, लेकिन पानी के साथ कश्ती आ गई। बाद वक़्त पानी को वो देख रहा है और पानी से वो फ़ायदा नहीं उठा पा रहा, इसका मतलब निकला कि वो कोई आलिम के करीब है लेकिन वो आलिम से फ़ायदा नहीं उठा। देखना कितना फ़र्क हो गया। एक आदमी जो पानी लेने की कोशिश कर रहा है और वो ले नहीं पा रहा, इसका मतलब निकला कि उसको कुछ रुकावट है इल्म हासिल करने के लिए, उसको चाहिए कि वो रुकावटें दूर करे। जैसे सबसे बड़ी रुकावट इल्म के लिए क्या होती है? गुनाह। गुनाह उसके रुकावट बन जाता है, तो अस्तगफिरुल्लाह कहना चाहिए। क्योंकि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं शकौतु इला वकीअन सुअ हिफ्ज़ी फअौसानी इला तर्किल मासी फ़इन्नल इल्म नूरुम मिन इलाही व नूरुल्लाहि ला युअता लिलआसी। मैंने इमाम वकी से कहा कि मेरा मेमोरी पावर मजबूत क्यों नहीं है, तो कहा कि तुम गुनाह की जो है माफ़ी मांगो और गुनाह को छोड़ने की कोशिश करो, क्योंकि ये इल्म जो है अल्लाह का नूर है और नूर जो है गुनहगार को नहीं मिलता। यानी बड़े उलमा हमेशा शागिर्दों को नसीहत करते हैं इस्तगफार ज़्यादा करो। इस्तगफार करने से मेमोरी पावर ज़्यादा होती है, क्योंकि गुनाह रुकावट बन जाते हैं आदमी के ताल्लुम के लिए। ये फ़हम जो है इल्म के लिए बहुत अहम चीज़ होता है। समंदर का कॉमन माना है इल्म है, दूध का कॉमन माना है ईमान की बढ़ोतरी। ज़्यादा मैंने इल्म लिया, समंदर का एक माना बाद वक़्त ईमान भी आता है, तो अकॉर्डिंगली उसका माना। तो इसमें इन्होंने झरने का भी जिक्र किया है, झरने का है, और उन्होंने दरिया का जिक्र किया, पहाड़ का जिक्र किया। पहाड़ का मतलब है ऊंचाई, यानी कि अल्लाह इज्जत की ऊंचाई देगा। अगर पहाड़ से नीचे गिर रहे हैं मतलब निकला कि बहुत जल्द उनका शायद कुछ मजाक उड़ने वाला जिसकी वजह से इज्जत गिर जाएगी, तो लिहाजा पनाह मांगे ताकि वो कैफियत ना पैदा हो। या अगर वो कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से फ्यूचर में जिल्लत होने वाली है तो वो काम फौरन छोड़ दें। अगर वो देख रहे हैं कि पहाड़ पर बड़ी आसानी से चढ़ रहे हैं मतलब है कि बहुत जल्द उनको तरक्की मिलने वाली है। अगर पहाड़ पे बड़ी मुश्किल से चढ़ रहे हैं मतलब उनको बड़ी तकलीफों का सामना करते तरक्की मिलेगी। मतलब क्या होता है इसका रहनुमाई में? तुम दुआएं कर लो, अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुल हज़्न इज़ा शि'ता सहला। अब मान लीजिए, अब चूंकि हम कई हफ्तों से ख्वाब के ऊपर मालूमात देते आ रहे हैं, अब एक आदमी कहे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और ख्वाब भी समझ में नहीं आ रहे, मेरे हालात पूरे ख़राब है शेख, अब मैं उसको बदलना चाह रहा हूँ, अब मुझे कुछ समझ में आ, इतनी बातें आपने जो कही वो याद नहीं है, पूरे एपिसोड हो सकता ना सुने हो, इंफॉर्मेशन जो है समझ में नहीं आ रही, या ताबीर देने वाला आदमी दावा कर रहा है लेकिन वो दावा हो सकता है कि मैच नहीं खा रहा, कन्फ्यूजन है, तो क्या करूँ? कुछ सारी चीज़ें छोड़कर एक दुआ को पकड़ लीजिए, वो है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। उलमा कहते हैं हौला माने पलटना, हालात पूरे पलट के फेवर में आ जाएंगे और फिर अच्छे हालात बनकर वो अच्छे काम करने लगेगा, उसकी कुव्वत भी अल्लाह देगा। पलटने वाला भी कौन है? बुरे हालात से अच्छे हालात पलटने वाला भी अल्लाह है, और अच्छे हालात में उसको साबित कदम रहते हुए उससे फ़ायदा उठाने की ताकत देने वाला भी कौन? अल्लाह है। तो बुराइयों से पलटने की ताकत और अच्छाइयों पे कायम रहने की ताकत अल्लाह से मांग लीजिए, आपके हालात पूरे बदल जाएंगे इंशाअल्लाह। कम से कम ये दुआ कर लीजिए, इंशाअल्लाह हालात पूरे दुरुस्त हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। नाजरीन, आप लोगों ने सुना किस अंदाज़ में हमारे शेख साहब ने सारे जवाब दिए हैं और ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने का कितना फ़ायदा है। नाजरीन, हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है, हम इस प्रोग्राम को यहाँ पर ही इख्तिताम पजीर करते हैं। आपके स्क्रीन पर इस वक्त एक नंबर आ रहा है, आप उस पर मैसेज भेज सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू वॉइस मैसेज भेज सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं दिए हुए ईमेल आईडी पर। और शेख साहब और मुझे
अगले एपिसोड तक इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ़ कर देने में सबसे आगे। कोई गैर मुस्लिम तड़प रहा हो और आपके खून देने की वजह से उसकी जान बच सकती है, ज़रूरी है कि आप ये अजर कमाएं। अल्लाह ताला ने फरमाया, एक मासूम को मारना पूरे इंसानों को मारने का गुनाह लिखा जाएगा। आतंकवाद का विरोध शेख अरशद बशीर मदनी के साथ हर मंगल रात 9:30 बजे सिर्फ i+ टीवी पर। बेहतर जिंदगी के लिए। मुल्क के सियासतदान, ताजिर हजरात और सारी आवाम परेशान हैं बढ़ती महंगाई से, गरीबी से। अगर आप जानना चाहते हैं इन तमाम मसाइल का हल, तो देखें मेरे साथ गरीबी का हल। जानिए शेख मोहम्मद मुआज अबू कुहाफा से कुरान और सुन्नत की रोशनी में हर मंगल दोपहर 3 बजे और रात 9 बजे सिर्फ i+ टीवी पर। बेहतर जिंदगी के लिए। बादशाह हो या कि हो कोई फकीर, हर किसी का रहनुमा कुरान है। दुआए शाम सहर ला इलाहा इल्लल्लाह। तू तो हाकिम था, हुआ महकूम, आखिर आज क्यों? मसलकों में हो गया मकसूम, आखिर आज क्यों? खुद मुसीबत का बिछाया हर तरह से तूने जाल, फिर खुदा पूरा करे कैसे तेरा कोई सवाल। चाहत सभी के दिल में है दौलत की, माल की, करते नहीं तमीज हराम व हलाल की। कहते नहीं है लोग यहाँ इत्तेहाद से कैसे निजात पाएंगे।